अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम मजबूत बुनियादें एक इस्लामी कोर्स में। हम इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि इल्म के रास्ते पर चलने का फैसला करने के बाद बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से एक इंसान इल्म तक नहीं पहुंच पाता है। क्या रुकावटें हैं उसे जानना जरूरी है ताकि उन रुकावटों से हम रुक ना जाएं। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था इल्म की अहमियत, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उभारूंगा कि पिछली एपिसोड जरूर देखिए इंशाल्लाह। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक इंसान ने फैसला कर लिया, हां मुझे इल्म हासिल करना है। ये वो लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कि हम जाहिल अच्छे, ये वहां से आगे बढ़ के आया है, अब ये कह रहा है इल्म हासिल करना है मुझे, लेकिन उसके बाद भी कई सारी खाइयां हैं आगे जिनसे बच के आगे निकलना है। उस बड़ी खाई से बच गया वो जहां लोग कहते हैं हम जाहिल अच्छे, हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना। तो एक इंसान उस चीज से बच गया। ये वो लोगों में से नहीं है, ये वो लोगों में से है जो कहता है हां इल्म हासिल करना फर्ज है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 साल पहले मालूम पड़ा कि इल्म हासिल करना फर्ज है, 25 साल पहले मालूम पड़ा इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कुछ किए नहीं। सिर्फ मालूम है फर्ज है, हाँ फर्ज है, फर्ज है, कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ आगे करना होगा। तो हम आज इंशाअल्लाह ऐसी 10 खाइयां देखने वाले हैं, ऐसी 10 रुकावटें देखने वाले हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो ये 10 चीजों में आपको 10 क्वालिटी मिलेगी, 10 खूबियां मिलेगी जो हम अपने अंदर अगर पैदा करें तो हम सचमुच इल्म हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा ने इस ताल्लुक से बताया है कि हर किस्म के लोगों की कुछ खूबियां होती है, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लोहार है, उसकी कोई पर्सनैलिटी होती है, उसकी कुछ खूबियां होती है। एक पॉलिटिशियन होता है, उसकी भी कुछ खूबियां होती है। उसी तरह जब कोई इल्म के रास्ते पर चलता है और उसे अगर इल्म चाहिए सचमुच, सिर्फ ऐसे नहीं हाँ इल्म हासिल करना जरूरी है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर जज्बा है सचमुच, ये सिंसियरली चाहते हैं हम इल्म सीखें, लेकिन उनके अंदर ये खूबियां होंगी तो वो खाइयों से बच पाएंगे, वो रुकावटों से बच पाएंगे, जो हम इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। 10 रुकावटें। और अगर आप मेरा साथ दें तो इंशाअल्लाह जब तक हम खत्म करेंगे आपको 10 के 10 याद हो जाएगी। लेकिन आपको साथ देना होगा कि आप रिपीट करें। जब मैं आपको कहूं दोहराओ तो दोहराओ, टीवी के सामने दोहराओ कोई बात नहीं, लेकिन साथ में दोहराओ। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे इंशाअल्लाह तो ये प्रोग्राम खत्म होने तक इंशाअल्लाह आपको 10 के 10 पॉइंट याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट, और वो है नीयत। इल्म हासिल करना है, नीयत क्या होनी चाहिए? हमारी नीयत होनी चाहिए कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं अल्लाह की रजा के लिए। क्या नीयत होनी चाहिए? अल्लाह को खुश करने के लिए। मैं अल्लाह का अच्छा बंदा बनना चाहता हूं, मैं अल्लाह की बंदगी के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूं, मैं अपनी जहालत को दूर करने के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूं, अल्लाह की इबादत करने के लिए इल्म हासिल करना चाहता हूं, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करूं इसलिए इल्म हासिल करना चाहता हूं। ये अच्छी नीयत है। अगर किसी की नीयत है कि मैं अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं दूसरों तक, अच्छी नीयत है, अब और आगे बढ़ा है वो इंसान, मैं किसी और को भी जहन्नम की आंख से बचाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह जरिया बनना चाहता हूं, मैं किसी और की भी जहालत दूर करना चाहता हूं, और अच्छी बात है माशाअल्लाह। कोई कहे कि मैं अल्लाह के दीन को डिफेंड करना चाहता हूं। आज लोग हमारे इस्लाम जो दीन है, जो सच्चा दीन है, उसके ताल्लुक से बहुत से लोग बदगुमानियों में हैं, बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं। अब एक इंसान सोचे कि मैं लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूं, मैं अल्लाह के दीन की दिफा करना चाहता हूं, डिफेंड करना चाहता हूं, लेकिन डिफेंड करने के लिए भी तो इल्म चाहिए, बगैर इल्म के कैसे डिफेंड करेंगे? ये अच्छी नीयत है माशाअल्लाह, लेकिन आइए गलत नीयत भी देख लें। अगर किसी की नीयत हो कि मैं इसलिए इल्म हासिल करना चाहता हूं ताकि थोड़ा लोगों को दिखाऊं, थोड़ा शो ऑफ करूं, तो कैसा है? तो हम देखते हैं
کہ اگر ایک انسان کی نیت ہے 90% اللہ کو خوش کرنے، 10% تھوڑا سا کسی کو ساتھ ساتھ میں دکھا دوں تو چلے گا نہیں چلے گا؟ کیا اس سے 90% اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ 10% مائنس ہوگا نا، 10% دکھاوے کے لیے 90% اللہ کے لیے، تو کیا چلے گا نہیں چلے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی عمل کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں قبول کرتا اعمال سوائے وہ جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو، صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اللہ ایسے اعمال ہی قبول کرتا ہے، اور جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا گیا صرف اللہ کے لیے، اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمارا یہ عمل برباد ہو، اسی وجہ سے اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ الریا کو، دکھاوے کو شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ بڑے شرک سے سارے عمل برباد ہوتے ہیں، چھوٹے شرک سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادتوں کو سنبھالنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے، وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بتاؤں جو اللہ اکبر، اس میں کتنی خطرناک بات دی ہے، جس چیز سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم العلم، جو علم حاصل کرے گا، لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں، نام چاہیے مجھے، او لیجاری بہ السفہاء، یا کسی بیوقوف کو ہرانے کے لیے کہ میں اسے ہرانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے کہ میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں لوگ میری طرف دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ مستعان، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، کیا کیا وہ شخص نے؟ علم حاصل کیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ دکھاوے کی نیت تھی۔ تو دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ساتھ شیطان کہتا ہے، ضرور تم یہ پروگرام دیکھ رہے ہو، یہ جو درس دیکھ رہے ہو، یہ جو نوٹس پڑھ رہے ہو، یہ جو نوٹس بنا رہے ہو، ضرور دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، اس سے تو اچھا مت کرو، اس سے تو اچھا مت کرو۔ اب وہ چاہتا ہی ہے نا کہ آدمی کو دور کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر دکھاوے کے ڈر سے آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے نا، یہ بھی ایک ٹائپ کا دکھاوا ہو گیا۔ تو ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کر کے رہیں گے صرف اللہ کے لیے، اور نیت ہماری ایک سیکنڈ میں سدھر سکتی ہے۔ اگر کسی کی نیت بگڑ گئی ہے، بگڑی ہوئی نیت ہے، ایک سیکنڈ میں سدھر سکتی ہے۔ آپ کو میں مثال بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اب تک ایمان نہیں لائے تم نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تبھی کے تبھی اپنی اصلاح کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، خود کی جان سے بھی زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، عمر ابھی ایمان لائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سے کیا پتا چلا، فوراً آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا چل گیا نہیں میری نیت خراب تھی، سدھار دو، 1 منٹ میں سدھر جائے گی۔ اور اس وجہ سے کبھی بھی نیک کام مت چھوڑنا۔ شیطان آپ سے کہے ضرور دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اب کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے، ضرور دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہے ہو، اب کوئی صدقہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ تو شیطان کا ہی پلان کامیاب ہو رہا ہے نا۔ تو یہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کا دوسرا پرابلم ہوتا ہے، وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ صرف اچھی نیت سے کام تھوڑی بنے گا، کچھ کرنا بھی تو ہوگا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کئی سالوں سال نکل گئے، اچھی نیت ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، اچھی نیت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہمارا وہ ہے مجاہدہ، کوشش۔ تو بہت سے لوگ اس کھائی میں پڑے ہوئے ہیں، سستی والے کھائی میں، کچھ کرتے نہیں ہیں، اچھی نیت ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ کوشش کرنا ہوگا۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، اور کتنی پیاری بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے فرمایا، لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ۔ اگر آپ کا جسم بہت آرام سے ہے، ایسے علم نہیں ملنے والا۔ ایک انسان بہت آرام سے کچھ پڑھ رہا ہے، اگلا سین کیا ہوگا؟ سو گیا۔ ایک انسان سستی کرنا چاہتا ہے تو کہیں اسلامک پروگرام ہے، کہیں درس ہے، ٹی وی آن کر کے دیکھنے کے لیے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ آرام چھوڑا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی تکلیف تو ضرور اٹھائی ہے یہاں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ تو اگر علم حاصل کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی دیے بغیر علم نہیں ملتا۔ آرام بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا
اور آپ دیکھیے اسکالرس کی کہانیاں دیکھیے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی امام دارمی نے اپنے مقدمے انٹروڈکشن میں صحیح سند سے جمع کیا ہے. یہ کہانی ہے ایک بہت بڑے اسکالر کی, اور وہ اسکالر ہے صحابہ میں سے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. میرے بھائیوں میری بہنیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے, اور یہ وہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چل بسے اس وقت پر عبداللہ ابن عباس کی 18 سال بھی عمر نہیں تھی. کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے 13 سال کی تھی. لیکن حدیث کے میدان میں ٹاپ 5 جو حدیث کے راوی ہیں, نریٹرز ہیں, ان میں سے ایک ہے. تفسیر کے میدان میں نمبر 1 صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب دیا تھا ترجمان القرآن, اور وہ اس لقب کے پوری طرح سے لائق تھے جیسے بعد کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا. میرے بھائیوں میری بہنیں, ہم اس اسکالر کی کہانی سنتے ہیں. وہ بتاتے ہیں, اس واقعے میں آتا ہے, صحیح سند سے ملتا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ اے فلاں, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم میں زندہ ہیں, آؤ ہم ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر ان کے پاس کیا علم ہے, ان کے پاس کیا حدیثیں ہیں, سیکھ لیتے ہیں. تو وہ صحابی نے کہا, عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے ہماری ضرورت پڑنے والی ہے؟ اب یہ تھے نوجوان, اور یہ بھی صحابی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر ہو گئے, وہ بھی صحابی ہے. اب دونوں کی عمر میں فرق ہے, ظاہر سی بات ہے, جو 60 سال کے ہو گئے وہ ہمیشہ تو نہیں رہنے والے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. انہوں نے کہا چلو ابھی سب لوگ ہیں, سب کے پاس سے جا کے سیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس وقت پر جاتا جب وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے ہوتے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چادر بچھا کر کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا. ریگستان کی دھول اڑ اڑ کے میرے چہرے پہ آتی. جب وہ عصر کی نماز کے لیے باہر نکلتے تو کہتے, عبداللہ آپ کیوں آئے ہو؟ ہمیں بلا لیتے. کیوں؟ چچازاد بھائی تھے نا, فائدہ اٹھا سکتے تھے, اس رشتے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں, میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آؤں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک ایک صحابی کے پاس جا کر میں نے وہ سیکھا, یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کا انتقال ہونے لگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ میں بچ گیا اور وہ انصاری صحابی بھی بچ گئے, اور اس وقت پر انہوں نے کہا یہ مجھ سے سمجھدار نکلے. میرے بھائیوں میری بہنیں, عبداللہ ابن عباس کی زندگی کی سٹوری سے ہم سب کیا سیکھتے ہیں؟ ہم پہلی چیز تو یہ سیکھتے ہیں کوشش, مجاہدہ, سٹرگل. کوشش کیا انہوں نے تو علم ملا. ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہوئے نہیں بیٹھ گئے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے تیرے دین کی سمجھ دے دے, اے اللہ اسے قرآن سکھا دے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس نے کوشش کی. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2, کوشش کرنا, سٹرگل کرنا. ذرا سوچو, ہم آج بات کر رہے ہیں کون سے سال میں؟ اگر آج سے 1000 سال پہلے ہوتے, اور اگر آپ کے اندر جذبہ آیا تھا علم حاصل کرنے کا, تو اگلا سین کیا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور کہیں دور سفر پر جا رہے ہیں. سفر پر جانے کے بعد کوئی بہت بڑے عالم کے پاس جائیں گے, انہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس جو آپ کی بک ہے, کتاب ہے, دیجئے میں زیروکس کر کے دیتا ہوں. نہیں, زیروکس نہیں کر سکتے ہیں, زیروکس مشین نہیں تھی تبھی. تو آپ بیٹھ کر کاپی کر رہے ہیں, کاپی بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنیں, آج کتنی سہولتیں آ گئی ہیں. آج ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے, کمزور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت رکھی ہے. آپ کو بیٹھ کر سننا ہے, آپ بیٹھ کر یہاں سے سن رہے ہیں نا, یہ درس سن رہے ہیں. آپ کو نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, PDF ڈاؤن لوڈ کریے, آپ کی ہے وہ, الحمدللہ. آج آپ دیکھیے کہ کتنی ساری آسانیاں ہو گئی. اس کے بعد بھی اگر ہم علم نہیں حاصل کریں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم جاہل کیوں تھے؟ اللہ نے اتنی سہولت دی. آج کے انسان کمزور ہیں, تو کمزور لوگوں کے لیے اللہ نے اور سہولتیں دی ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے دور سے لیکچر سن سکتے ہیں, کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹنگ آ گئی, PDF آ گئی, کتنی ساری سہولتیں آ گئی الحمدللہ. لائیو سوال جواب ہو سکتا ہے, ریڈی میڈ سوال جواب کے فتووں کی ویب سائٹ سے الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 3 پر آتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پہلی کھائی میں نہیں گئے, یعنی جن کی نیت ہو سکتا ہے اچھی ہے, ہو سکتا ہے دوسری کھائی سے بھی وہ بچ گئے, کوشش کر رہے ہیں, سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن وہ جا کر تیسری کھائی میں گر جاتے ہیں. کون سی کھائی ہے یہ؟ میرے بھائیوں میں بہنیں, علم کا جذبہ ہے, ہو سکتا ہے نیت بھی اچھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن جو تیسرا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے. یہ احتیاط بہت ضروری ہے. اگر یہ احتیاط نہیں ہے تو یاد رکھیے
کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے میں کوئی احتیاط ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ پانی تو فلٹرڈ پانی بھی آتا ہے، صاف پانی بھی آتا ہے، گٹر میں بھی پانی ہے، نالے میں بھی پانی ہوتا ہے. ہم وہ پانی نہیں پیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحت خراب ہو جائے گی. کہ گٹر کا پانی پیئیں گے صحت خراب ہو جائے گی. سونا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے 24 کیرٹ 24 کیرٹ، ایک چیز ہوتی ہے جو 16 کیرٹ ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو چمکتی ہے لیکن سونا نہیں ہوتی. تو ہم ہر چیز کو تو برابر نہیں رکھتے نا، ہم پرکھتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں. کیوں؟ نقصان ہو جائے گا. میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ جو دین کا علم ہے اس کے اندر ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. کیوں برتنا چاہیے؟ اس کی وجہ ہے. دیکھیے، یہ دین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جو انہوں نے بیان کی، ان کی حفاظت بھی اللہ نے کی. لیکن ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیثیں گڑی، جنہوں نے باتیں گڑی، گڑ کر کے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی. ایسے دشمنان اسلام تھے جو باہر سے جب نہیں ہرا سکے تو اندر آ کر انہوں نے کوشش کی. ایسے لوگ تھے جنہوں نے گمراہ سوچ کو عوام میں عام کرنے کے لیے ایسی حدیثیں گڑی. لیکن تعریف اللہ کی کہ ہمارا جو دین ہے اس میں قرآن تو محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی محفوظ ہے، لیکن وہ حدیث کو جو بیان کرتے ہیں نا راوی، کون بیان کر رہا ہے؟ انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے کس سے سنا؟ وہ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے، اور وہ بھی سند کے ساتھ. مطلب آپ غور کریں کہ یہ جو راوی ہے جو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، 6,40,000 سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہیں، وہ بھی سند کے ساتھ کتاب الرجال میں، رجال کی کتابوں میں، جس کی وجہ سے آج تک محدثین چیک کر سکتے ہیں پروف کے ساتھ کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ موضوع ہے. آج تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ حدیث اچھی لگ رہی ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ نہیں اچھی لگ رہی ہے، ضعیف ہے. ایسے نہیں ہوتا، پروف کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بلکہ انشاءاللہ ہم ایک کلاس اس موضوع پر لینے والے ہیں آگے جا کر کہ حدیث صحیح کیسے ہو جاتی ہے، ضعیف کیسے ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہم پروف کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ غور کریں، یہاں پہ مین بات کیا ہے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر صحیح غلط سب مکس ہو جائے گا، تو ہمارا علم پورا مکسچر علم ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہماری سمجھ بھی تو غلط ہو جائے گی. اگر ہمارے پاس مکس چیز جائے، جیسے پانی، اگر کوئی مکس پانی پی لے، صاف اور گندا پانی سب مکس ہو گیا تو پھر ایک انسان کی صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح اگر علم گڑبڑ ہو گیا تو ایک انسان کا ایمان غلط ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے جو سارے فرقے بنے وہ کس بنیاد پر بنے؟ وہ علم کی بنیاد پر بنے. آپ شرابیوں کا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ شرابیوں کا فرقہ ہے، یہ جواریوں کا فرقہ ہے، یہ زناکاروں کا فرقہ ہے. آپ کو فرقے ملیں گے تو علم کی بنیاد پر ملیں گے. لیکن یہ فرقوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم علم حاصل کرنے میں احتیاط کریں، پروف چیک کریں. بھئی اس میں آپ کی، میری، ان کی، ان کی نہیں، اس میں بات یہ ہے جو چیز پروف کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ محفوظ دین ہے. اس کی حفاظت کے متعلق آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مستشفقین ہیں نا، اورینٹلسٹ، جو لوگ دشمن ہوتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں صرف کچھ باتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تعجب کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دین کی کیا حفاظت کی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم سے خدمت اللہ تعالیٰ نے لی، لیکن حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3، احتیاط. ابن سیرین ہے تابعی، ان کا قول ہے، انہوں نے کیا پتے کی بات کہی، صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تو دیکھ لو کس کے پاس سے اپنے دین کو لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اور ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے. تو میرے بھائیو میری بہنیں، قرآن میں ہے، قرآن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. قرآن کی جو زبان ہے، عربک زبان، ایک عام زبان ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں اس زبان کو جانتے ہیں. دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، ڈکشنری ہے جس کے اندر الفاظ کی معنی ملتی ہے. وہ آیتیں، قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. حدیثوں میں، صحابہ کے اقوال و آثار میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ملتی ہے. اس میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس میں ہر چیز پروف سے ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی گرامر کے طور پہ کہتا ہے، گرامر کی کتابیں موجود ہیں، ہر چیز چیک ہو سکتی ہے، ہر چیز پروف کے ساتھ چیک ہو سکتی ہے. لیکن کوشش کرنا پڑے گا. تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ایک احتیاط رکھیے کہ اگر کوئی بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی کتاب سے لے رہے ہیں
تو یہ ثابت شدہ کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر قرآن اور صحیح حدیث سے دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا ہے؟ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث گڑی ہوئی تو کیا ہوا، حدیث تو ہے۔ کاش کہ ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ضعیف حدیث یعنی کہ کمزور ہے۔ حدیث ضعیف یعنی عربی میں لفظ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ کمزور مطلب ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا یا نہیں کہا۔ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو کنفرم نہیں ہے مت چلو اس کے پیچھے۔ قرآن کی آیت ہے۔ بلکہ قرآن میں آتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، جوز اینڈ کرسچنز کے بارے میں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم گمانوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب چاند دیکھتے ہیں اور چاند اگر ہے نہیں ہے، دکھا نہیں نا، اگر ہے بھی تو بھی مہینہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ دکھا یا نہیں دکھا، کنفرم ہوا کہ نہیں ہوا۔ کنفرم نہیں ہوا تو گمان کے پیچھے ہمیں روکا گیا ہے کہ نہیں، وہ یوم الشک، وہ شک والے دن پر روزہ مت رکھنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین پروف والا دین ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے۔ مطلب شک والی چیز کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، صحابہ کے فہم، جو صحابہ کے بعد جو بیسٹ جنریشنز آف اسلام تھے، انہوں نے کیسے سمجھا، ہم ویسے سمجھیں اور قرآن و حدیث اور پروف کے ساتھ دیکھیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں، صرف علم کا جذبہ کافی نہیں ہے، صرف کوشش کرنا کافی نہیں ہے، صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے، ساتھ میں احتیاط بھی ہونا چاہیے۔ حاصل کرنے میں احتیاط۔ پوائنٹ نمبر 3 یاد رہے گا انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مجاہدہ، کوشش۔ نمبر 3 حاصل کرنے میں احتیاط۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ علم کو پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم سیکھتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کا خود کا علم پھر باقی نہیں رہتا، کئی بار وہ محفوظ نہیں رہ پاتا، اس کا ریویژن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ ایک آیت ہے تمہارے پاس، پہنچا دو۔ اسے پہنچا دینے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی صحیح حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے، سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے، فحفظہ، اسے یاد کرے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ علم کسی اور کو پہنچاؤ۔ ایک آیت پتا ہے، ایک آیت پہنچاؤ۔ تھوڑی سی بات بھی پتا ہے، ثابت شدہ ہونی چاہیے، پہنچاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو۔ تو ہمیں پہنچانے سکھایا گیا ہے۔ ایک ماڈرن سٹڈی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے اندر الگ الگ بیچز آف اسٹوڈنٹس کو پڑھایا گیا اور دیکھا گیا کہ کیسے انہیں زیادہ یاد رہتا ہے۔ جب انہیں صرف لیکچر دیا گیا، پھر پوچھا گیا کتنا یاد ہے، تو دیکھا کہ 5% یاد تھا۔ جب انہیں کہا گیا اچھا پڑھو، پھر پوچھے کیا پڑھے، کتنا یاد ہے، تو دیکھا کہ 10% یاد تھا۔ صرف لیکچر سنے 5% یاد تھا، جب پڑھے 10% یاد تھا۔ جب آڈیو اور ویژول دونوں چیزیں تھی، پھر دیکھا کہ کتنا یاد ہے، 20% یاد تھا۔ بڑھتے 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 ایک آخر میں میتھڈ جو دیکھا انہوں نے، وہ یہ دیکھا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ تم پڑھاؤ، اور وہ اسٹوڈنٹ نے جب پڑھایا، پھر اس کے بعد دیکھا تو 90% یاد ہے، 90%۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، ثواب تو ملتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ علم ہمارا باقی رہتا ہے، وہ علم محفوظ رہتا ہے، وہ علم ہمارا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط کرنا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، بہت سے لوگ ہیں جن میں احتیاط نہیں ہے، ایک بات سنتے ہیں 10 باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے بھی پہنچاؤ، کچھ بھی پہنچاؤ، بس پہنچاؤ، ایسے نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बल्लिगु अन्नी, पहुंचा दो मुझसे। और सही बुखारी में हदीस जहां आती है किताबुल हदीस अल अंबिया, उस हदीस में आगे के हिस्से में एक और बात आती है, वो ये है मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे नाम में जानबूझकर झूठी बात मंसूब करेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, दीन का इल्म पहुंचाने में अगर हम अपनी तरफ से कोई हदीस बना दें, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, ऐसा कहा, अपनी तरफ से कह दें, तो ये बहुत खतरनाक बात है, अपने लिए जहन्नम की आग में जगह मिल जाएगी। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना कज़िबन अलैया लैसा कज़िबिन अला अहद, मेरे नाम में झूठ कहना वैसा नहीं है जैसे दूसरे लोगों के नामों में झूठ कहना है। जो मेरे नाम में झूठ कहेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, अपने लिए जहन्नम की आग में जगह ना बनाएं, एहतियात रखिए, हदीस बयान करने में खुद की तरफ से बयान करें, दीन के नाम में बातें खुद की तरफ से कह दें, बहुत खतरनाक बात है। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा मन अलिमा फलयकुल, जो जानता है वो बोले, वमन लम यालम फलयकुल अल्लाहु आलम, और जो नहीं जानता वो कहे अल्लाह जानता है। फइन्ना मिनल इल्मी, क्योंकि ये इल्म में से है, अन यकुला लिमा ला यालमु ला आलमु, जो नहीं जानता है वो कह दे नहीं मैं नहीं जानता। वो कहते हैं क्या है, ये इल्म में से है। अगर आप गौर करेंगे तो बहुत समझदारी की बात आपको समझ में आएगी। वो कह रहे हैं कि ये इल्म है कि जो नहीं जानता वो ये कह दे कि मैं नहीं जानता, ये इल्म है। तो यहां सवाल ये उठता है कि भाई आदमी को पता नहीं है तो ये इल्म है क्या? क्या ये बात कि वो नहीं जानता ये इल्म है? तो हम ये देखते हैं कि जब वो ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, तो कम से कम इतना तो जानता है कि नहीं जानता है, कम से कम इतना तो जानता है कि वो नहीं जानता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते, तो कम से कम इतना तो जानता है कि नहीं जानता है। तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत अहम बात है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4, वो है इल्म पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात करना। मेरे भाइयों मेरी बहनें, ख्याल रखें इस बात का ताकि आपके अमाल महफूज रहें। हम देखते हैं सुनन अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है, मन उफ्तिया बिगैर इल्मिन काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, जो बगैर इल्म के फतवा दे, अब उसका गुनाह किस पर है? फतवा देने वाले पर है। अब हम खुद के गुनाह संभालेंगे कि दूसरों के गुनाह संभालेंगे? तो अगर नहीं पता है तो ये कहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इल्म है। जिसे पता नहीं है वो कहे कि मुझे नहीं पता। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, और वो है तकदीम अल अहम फल मुहिम, मतलब अहमियत के मुताबिक। आइए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो हो सकता है उनकी नीयत अच्छी है, पॉइंट नंबर 1, कोशिश भी कर रहे हैं, मुजाहिदा, कोशिश, स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, हासिल करने में एहतियात है, एहतियात के साथ हासिल कर रहे हैं, अहम बात है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पहुंचाते हैं और पहुंचाने में भी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग 5वीं खाई में जाके गिर जाते हैं, और वो है कि अहमियत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते हैं। अल अहम फल मुहिम। हम देखते हैं इस ताल्लुक से स्कॉलर्स ने बहुत रहनुमाई की है, उलमा इकराम ने, और ये कायदा आपको कुरान हदीस में बुनियादी कायदा मिलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, सबसे अहम चीज सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे इब्न जौजी रहमहुल्लाह ने क्या बात कही है अपनी किताब तलबीस इब्लीस में। वो कहते हैं वलौ इत्तसल उम्र लिमारिफतुल कुल कान हसन, अगर जिंदगी इतनी लंबी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो अच्छा था। वलाकिन्नल उम्रा कसीर, लेकिन जिंदगी है छोटी। फयंबगी इसारुल अहम वल अफजल, तो हमें चाहिए कि सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत वाली चीजें पहले सीखें। जैसे स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि फ़अव्वलु दरजत ज़का, के समझदारी का सबसे पहला दर्जा यह है कि एक तालिब इल्म को अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम चीज पहले सीखना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मतलब बात क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनें, सबसे अहम चीज क्या है? अल्लाह को पहचानना, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह के एहसानों को पहचानना, अल्लाह ताला का तारुफ, हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे पहचानना कि अल्लाह हमारा रब है, कौन है अल्लाह, ताकि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरे साथ किसी को शरीक करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। तो सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ने कहा, सबसे पहले सबसे अहम बात यह है ना कि हम अल्लाह का हक पहचान ले कि अल्लाह हमारा रब है, एहसान कितने सारे हैं, तो क्या हम अल्लाह के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? कितनी अहम बात है। हम कलिमा पढ़ते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या है हम पर, हमें पता होना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हैं दिन में 5 बार, अगर एक गलती सुधार लिए, एक गलती सिर्फ, हर रकात में सुधर जाएगी, हर नमाज में सुधर जाएगी। क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हमारे नमाजों का जो हिसाब होगा ना, उसमें कितना फ़र्क आएगा सिर्फ एक गलती सुधार कर। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमें नमाज को सुधारना चाहिए? तो उसी तरह मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये जो अहमियत के मुतालिक जो चीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स लॉयर है, कोई शख्स डॉक्टर है, कोई शख्स ताजिर है। अब उसके ताल्लुक से क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में रोज़ जो काम कर रहा है उसके ताल्लुक से इल्म हासिल कर ले? आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फतवा की वेबसाइट्स हैं जिसमें लाखों सवालात मौजूद हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको जो सवाल पूछना है पहले से, आपसे पहले किसी ने वो सवाल पूछ चुका होगा, मोस्ट प्रोबेबली, अक्सर, तकरीबन। अब क्या कर सकते हैं, आप पढ़ लीजिए फतवे, पढ़ लीजिए स्कॉलर्स ने क्या कहा है, ताकि कोई गलती से आप बच सकें। इंशाल्लाह रोज काम कर रहे हैं वो आप। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से इल्म नहीं हासिल करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम चीज पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो जिंदगी उतनी लंबी नहीं है कि हम सबसे अहम चीज तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि पहले बुनियादी मौजू आता है, ईमान, कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके मुतालिक जो सारी चीजें हैं वो आनी चाहिए, जो हम इंशाअल्लाह इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, हम ये बात को अपने दिल पर ले लें कि मुझे देखना होगा कौन सी चीज सबसे अहम है, सबसे पहले वो सीखूंगा इंशाअल्लाह। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, और वो है दर्जा बदर्जा, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस। ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों में जब इल्म का जज्बा आता है ना, तो दिल चाहता है आज के आज पूरा का पूरा कर लूं। ऐसे नहीं होता। तो जैसा हम देखते हैं किसी के अंदर इल्म का जज्बा आ गया, अब उसने शुरू की पहली किताब सही बुखारी। अब सही बुखारी इतनी सारी जिल्दों में जब स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े पेजेस पढ़ने के बाद भारी लगने लगता है। फिर एक इंसान छोड़ देता है तो टोटल छोड़ देता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि स्मॉल स्टार्ट करो, छोटा सा स्टार्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले कुछ पैम्फलेट से शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे किताबचे पहले पढ़िए, फिर उससे आगे बढ़िए, फिर उससे आगे बढ़िए। तो हम देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप जब आदमी जाता है तो वो इंसान मजबूत बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हदीस का सीखना चाहते हैं, अरबईन नववी, 40 हदीसें जो इमाम नववी ने जमा की, छोटी सी किताब है, पढ़ लिए, फिर उससे बड़ी किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा सही बुखारी पे पढ़िए इंशाल्लाह, कोई नहीं रोक रहा है। कुरान जो पढ़ना है थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ते जाएं, रेगुलर, बराबर, कंसिस्टेंट, मुस्तकिल, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस। तो हम देखते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें अपने आप को उस तरह से प्लान करें। पॉइंट नंबर 5 क्या था, अहमियत के मुताबिक। पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। एक साथ में करने जाएंगे फिर सब कुछ छूट जाएगा हाथ से। इसी वजह से जरूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बराबर एक इंसान पढ़ता जाए, इल्म हासिल करता जाए, आगे बढ़ता जाए। जैसा हम देखते हैं कुरान में सूरह फुरकान में है, सूरह 25 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा। जो कुफ्र करने वाले हैं वो कहते हैं ये कुरान एक साथ में इन पर क्यों नहीं नाजिल होता? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक, ये इसलिए ताकि आपके दिल को मजबूती दे। वरत्तलनाहु तरतीला, अल्लाह ताला ने तरतील के साथ कुरान को नाजिल किया। कुरान 23 सालों में नाजिल हुआ। तो हम देखते हैं यही कायदा फितरत में भी दिखाई देता है। बच्चा पैदा होते ही भागना नहीं शुरू करता है। पैदा होने के बाद एक वक्त आता है कि क्रॉलिंग करेगा, अपने घुटनों पर चलेगा, फिर बढ़ते 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 चलना शुरू करेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा भागेगा भी इंशाल्लाह। पैदा होते ही भागना शुरू करे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि पौधा है, डायरेक्टली पेड़ नहीं बन जाता, डायरेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये होगा, लेकिन जमे रहो, छोड़ मत दो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। पहला पॉइंट क्या था, नीयत। दूसरा पॉइंट क्या है, मुजाहिदा, कोशिश। अगर आप देखेंगे ये पूरे 10 पॉइंट जोड़ी जोड़ी है, याद करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। पहला पॉइंट दोहराइए साथ में, नीयत। दूसरा पॉइंट कोशिश, मुजाहिदा, स्ट्रगल। तीसरा पॉइंट हासिल करने में एहतियात। चौथा पॉइंट पहुंचाना और पहुंचाने में एहतियात। पांचवा पॉइंट अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। छठा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप,
स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस, दर्जा बदर्जा। ये हो गया 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 7, बहुत से लोगों की कहानी क्या है आपको पता है? वो कहते हैं उस जमाने में हम लोग दर्स में जाया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, दर्स सुना करते थे, ऑडियो वीडियो देखा करते थे, फिर छूट गया। क्यों छूट गया? उसकी कई बार बुनियादी वजह यह होती है कि जब सीखने लगते हैं तो शैतान कहता है अरे तुम्हें तो ये भी मालूम है, तुम्हें तो वो भी मालूम है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। जब एक इंसान में ये एक एहसास है हाँ मुझे तो सब कुछ मालूम है, जब उसके अंदर वो भूख नहीं रहती है तो अगला स्टेज ये होता है कि उसके हाथ से वो चीज़ चली जाती है। मेरे भाई मेरी बहनें, हमारे अंदर एक चीज़ होना ज़रूरी है ताकि हम इस खाई से बच सकें जिसमें बहुत से लोग पड़े हुए मिलते हैं, जो एक ज़माने में इल्म हासिल किया करते थे, बाद में उनके हाथ से वो चीज़ छूट गई। और वो क्या है? वो ये है कि हमारे अंदर तलब ज़्यादा की तलब होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। एक इंसान सीखा लेकिन उसे एहसास होना चाहिए नहीं मुझे वो भी चाहिए, वो भी सीखा मुझे वो चाहिए। इसे क्या कहते हैं? इसे आम इंसान की जुबान में कहते हैं लालच। आम तौर पे लालच अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन इल्म की लालच अच्छी चीज है। इल्म की लालच हो एक इंसान में, नहीं मुझे चाहिए और चाहिए, ये अच्छी चीज है। आप देखेंगे सही बुखारी में हदीस है, एक बार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा मुझे पता था ये सवाल तुम ही पूछने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस की जो लालच है, हिर्स है। तो ये हिर्स आमतौर पे माल की लालच बुरी चीज है, इज्जत की लालच बुरी चीज है, लेकिन हदीस की लालच, इल्म की लालच अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है कि मैं थोड़ा और सीख लूं। तो आप देखेंगे कि हमें क्या सिखाया गया है? वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कह दो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म को बढ़ा दे अल्लाह। तो इल्म में इजाफा अच्छी चीज है और हमें यही सिखाया गया है। सबसे ज्यादा इल्म वाले हो तो क्या दुआ करनी है आपको मालूम है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मुझे और इल्म दे। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इल्म था इस उम्मत में उनके पास, और उन्होंने क्या दुआ की? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये प्यास होनी चाहिए, नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे, नहीं तो थोड़े दिन की बात है। और ये जब एहसास होना कि नहीं मुझे ये मालूम है, तो ये याद रखो जितना इल्म बढ़ता है उतना एक इंसान को ये एहसास होता है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, वो भी नहीं मालूम है। फिर वो सीख जाएंगे तो पता चलता है अरे मुझे और कितना कुछ है नहीं पता। मतलब जितना सीखते जाते हैं उतना पता चलता है कि मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये तो पता चल जाए कि मुझे क्या क्या नहीं पता है। जब एक इंसान के पास थोड़ा सा इल्म होता है ना, उसको लगता है नहीं मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जितना इल्म बढ़ते आता है उसके अंदर ये एहसास बढ़ता है कि मुझे कितना कुछ नहीं पता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये तलब होनी चाहिए, ये प्यास होनी चाहिए, ये बुनियाद है इस चीज की। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, बहुत से लोग हैं जो हो सकता है ये 7 खाइयों से बच जाए लेकिन 8वीं खाई में जाके गिर जाते हैं, और वो ये है तकब्बुर करना, घमंड करना। इसी वजह से कायदा ये है कि अपने आप को पस्त रखना, अपने आप को हम्बल रखना, अपने अंदर तवाज़ो रखना, ताकि तकब्बुर और घमंड से बच सकें। होता यह है शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान जानता है कि इल्म हासिल करना कितना बड़ा काम है, उसके कितने प्लान फेल होते हैं, तो वो चाहता है कि कैसे इसे खींचूं मैं नीचे, कैसे ये शख्स जो इल्म के रास्ते पर चल रहा है, इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है, इसके लिए सारी मखलूक मगफिरत की दुआ कर रही है, कैसे मैं रोकूं इसे। तो रोकने का उसका एक बहुत बड़ा तरीका होता है तकब्बुर और घमंड एक इंसान में डालना। मतलब एक इंसान जब सीखने लगता है तो उसे शैतान कहता है ओ तुम तो कितने आगे बढ़ गए हो, तुम तो कितने बड़े हो गए हो, बाकी लोगों को देखो और तुम्हें देखो किस तरह से, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें कितना कुछ मालूम है। जब एक इंसान के अंदर तकब्बुर आ गया, वहां से उसका जवाल शुरू हो गया। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र है, तकब्बुर है, जन्नत नहीं जाएगा। मतलब जहन्नम जाएगा, वहां जाके जलेगा, उसकी सजा मिलेगी उसे। अब यहां क्या मामला है? ये जो तकब्बुर आ गया तो बर्बाद हो गया ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है सूरह निसा में सूरह 4 आयत नंबर 36, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता इतराने वाले, बड़ाई मारने वाले और तकब्बुर और घमंड करने वाले लोगों को। अल्लाह नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 8۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہے جو 8 کھائیوں سے بچ جائے، 9ویں کھائی میں جا کے گر جائے، اور وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر 1 نیت اچھی ہے، پوائنٹ نمبر 2 مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پوائنٹ نمبر 3 حاصل کرنے میں احتیاط ہے، پوائنٹ نمبر 4 پہنچانے میں احتیاط ہے، پوائنٹ نمبر 5 سب سے اہم چیز پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پوائنٹ نمبر 6 کر رہا ہے درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، پوائنٹ نمبر 7 طلب زیادہ کی طلب بھی ہے، پوائنٹ نمبر 8 تکبر اور گھمنڈ سے بچ رہا ہے۔ لیکن 9ویں چیز میں جا کے فیل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ تم اتنا کر رہے ہو، اندر ہو رہا ہے کچھ، تم دین کا علم سیکھ رہے ہو، کچھ دل ہل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیل ولبکیتم کثیر، اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے، بہت کم ہنستے، بہت زیادہ تم لوگ روتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کچھ تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب چیک کرو اپنے آپ کو، کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی؟ نیت تو بگڑ نہیں گئی تھی، کہیں کچھ اور پرابلم تو نہیں ہو گیا؟ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہے پوائنٹ نمبر 9، تقویٰ۔ دل میں تقویٰ محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ علم کے ساتھ تقویٰ بڑھتا ہے۔ جو علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ کا ڈر بھی دل میں آتا ہے، آنا ضروری ہے، آنا لازم ہے۔ یہ ہوگا تو تقویٰ آئے گا، اور نہیں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 9۔ پوائنٹ نمبر 10، ہو سکتا ہے کہ کوئی 9 کھائیوں سے بچ جائے اور 10ویں کھائی میں جا کے گر جائے۔ وہ ہے نمبر 1 نیت، ہو سکتا ہے اچھی ہے، دہرائیے میرے ساتھ میرے بھائیوں میری بہنیں، ریویژن کریے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ۔ نمبر 1 نیت اچھی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہے۔ نمبر 2 مجاہدہ، کوشش، سٹرگل، ہو سکتا ہے کر رہا ہے۔ نمبر 3 حاصل کرنے میں احتیاط۔ نمبر 4 پہنچانا اور پہنچانے میں احتیاط۔ نمبر 5 الہم فالمہم، سب سے اہم پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ نمبر 6 درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، ہو سکتا ہے کر رہا ہے۔ نمبر 7 طلب زیادہ کی طلب، پیاس، ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے تکبر سے بچنا، انکساری رکھنا، تواضع رکھنا، ہیوملٹی رکھنا، ہمبلنس رکھنا، ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 تقویٰ۔ لیکن پوائنٹ نمبر 10 ہے عمل۔ آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے کچھ سیکھا، کیا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا چلا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جس کے ساتھ اچھے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، لیکن پتا چلنے کے بعد عمل کرنا چاہیے نا۔ کتنے سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا تو وہ پتا چلا، آپ اس پہ عمل کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، میں آپ کو 2 خطرناک حدیثیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث سنن ترمذی میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن آدم کی اولاد اپنا پاؤں نہیں ہلا پائے گا اپنے رب کے آگے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، اور اس میں 5ویں چیز ہے ماذا عمل فیما علم، جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا کیے، اس کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو عمل کیے نہیں کیے، پتا چلا عمل کرو، عمل میں آگے رہو۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، فَتَنْدَلِقُ أَكْتَابُهُ فِي النَّارِ، اس کی آنتڑیاں آگ میں باہر نکل کے آئے گی، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بھی رہا ہو، وہ آگ کے اندر چکر کاٹنے لگے گا جیسے کہ گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلَ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنمی اس کے آس پاس جمع ہوں گے، اے فلاں ما شانک، کہیں گے اے فلاں کیا معاملہ ہے تمہارا، الیس کنت تأمرنا بالمعروف، تم تو وہی ہو نا، ہمیں اچھا کام کرنے بولتے تھے، وتنہانا عن المنکر، بری چیز سے تم تو روکتے تھے ہمیں۔ وہ کہے گا آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں اچھا کام کرنے کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، تمہیں بری چیز سے رکنے بولتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو یہاں کیا ہو گیا، اس کا آگ میں ہے وہ۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کے اندر پیچھے مت رہنا، جو آپ کو پتا چل گیا اللہ کا احسان ہے، وہ احساس دل میں رکھ کر اللہ سے دعا کرو اور عمل کے میدان میں آگے رہو۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے 10 پوائنٹس
اب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہوئے اس ایپیسوڈ کو، اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اخلاص کے ساتھ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، صرف تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ ہمیں تیرے علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور مجاہدہ اور کوشش اور سٹرگل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کے اندر احتیاط کے ساتھ جو ثابت شدہ صحیح علم ہے تیرے دین کا، وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور پہنچانے میں احتیاط کے ساتھ جو تیرے دین کا پیغام ہے، جو تیرے نبی نے ہم تک پہنچایا، ہمیں وہی پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کا علم اس کی اہمیت کے مطابق سب سے اہم چیز سب سے پہلے سیکھ کر اسے جلد سے جلد حاصل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس سے کم درجہ اور پھر اس سے کم درجے کے علم۔ اے اللہ ہمیں درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ تیرے دین کے علم حاصل کرنے میں کنٹینیوس کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے اندر ایک پیاس دے دے، ایک طلب دے دے، جس کی وجہ سے ہم تیرے دین کے علم کو مستقل اور مستقل اور مستقل جب تک زمین پر رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں، تیرے دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ وہی پیاس ہمیں دے دے اللہ، تیرے علم کی طلب دے دے اللہ۔ اے اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچا دے، گھمنڈ سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں انکساری دے دے، ہمارے اندر تواضع دے دے، ہم تیرے دین کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے میں ہمارے اندر شکر کا احساس ہو، نہ کہ تکبر کا احساس آ جائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ دے دے، ہمارے دلوں میں پرہیزگاری دے دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کے علم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کے پروگرام کو۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، سیکھتے رہیے سٹیپ بائی سٹیپ۔ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور دین کے اہم ترین موضوعات سیکھ کر انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی لائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ساتھ رہیے ہمارے ساتھ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ایک اسلامی کورس میں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔